السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ ایم سوری میں آج بھی لیٹ ہو گئی ہوں، کوئی بات نہیں یار، لیٹ سویر تو ہوتی رہتی ہے سوری دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے۔ تو ہم آ گئے ہیں آپ کو آج کی قصہ سنانے کے لیے۔ ایپیسوڈ رومانٹک ہے تو جو لوگ رومانس پڑھنا پسند نہیں کرتے وہ نہ پڑھیں۔ باقی آج کے ریویو ہم صرف میں نام بتاؤں گی سب کے، کیونکہ آج مجھے بہت سارے کامنٹس بہت زیادہ پسند آئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جو جو پسند آئے وہ سارے میں لگا لیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے شیخ طارق، ان کا کامنٹ بہت مزے کا ہے، لازمی پڑھیں۔ یہ ہماری فیملی کا نیا حصہ اقرا دانیال احمد ملک، ان کا بھی کامنٹ بہت زبردست ہے، لازمی پڑھیے گا۔ اس کے بعد کس طرف جانا ہے؟ اس طرف جانا ہے۔ انم گل، ان کا بھی بہت زبردست ریویو ہے، لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد ابراہیم موحد، ان کا بھی بہت مزے کا تھا، تو اس کو بھی پڑھیں۔ یہ واپس آ گیا، سوری۔ اوکے جی، اقصا نے بہت مزے کا کامنٹ کیا ہے، انشاءاللہ ہو جائیں گے اقصا، میں نے تو اپنی طرف سے ڈیمانڈ کر دی، آپ لوگ سارے سبسکرائب کر دو بس۔ آخر نبا خان نے بہت زبردست کامنٹ کیا ہے، اس کو بھی لازمی پڑھیں اور بہت مزہ آئے گا اس کو پڑھ کے۔ اس کے علاوہ عماد علی کا کامنٹ بہت اچھا تھا، یہ بھی نئے نہیں، یہ اتنے نئے نہیں ہیں، پرانے۔ اوکے، تارا رانی بہت دنوں کے بعد نظر آئی ہے، یہ لڑکی گم ہو گئی تھی، اس کو میں نے بڑی مشکل سے واپس لائے تو نیکسٹ ہماری سزین شیخ، میری فیوریٹ، تو یہ میں نے لازمی کہتی ہوں میری فیوریٹ، تو بہت مزے کا ریویو تھا، لازمی پڑھو۔ اور رضوانہ میری، صبرین، نام آپ کا جو بھی ہو لیکن آپ میرے لیے رضوانہ ہی ہو، رضوانہ ہی رہو گی، آپ بتاتی رہو نام، اٹس اوکے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آپ کو رضوانہ ہی کہیں گے۔ تو گائز آج بہت سارے ریویوز تھے، الحمدللہ بہت مزہ آیا سب کے پڑھ کے۔ اور لائک میں اسی لیے آپ کا کامنٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ پھر کسی بندے کا رہ جائے تو پھر وہ بعد میں ناراض ہو جائے کہ میرے کامنٹ کو اس نے لائک ہی نہیں کیا، اسی لیے نا میں لائک نہیں کرتی، تو آپ نے وہ ناراض نہیں ہونا مجھ سے۔ کبھی کبھی میں کر بھی دیتی ہوں، یہ میں نے غلط پی ڈی ایف اوپن کر دیا۔ اوکے، یہ رہا ہمارا آج کا پی ڈی ایف، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کے ایپیسوڈ۔ ایک بار پھر سے کہہ رہی ہوں، ایپیسوڈ رومانٹک ہے، جو لوگ رومانس پڑھنا پسند نہیں کرتے وہ آج کے ایپیسوڈ سکپ کر دے۔ وحشت جنون، قسط نمبر 32، تحریر عریج شاہ۔ وہ روحی کے ساتھ لیٹا اس سے باتوں میں مگن تھا۔ جب کہ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو سیدھی روحی کے کمرے میں آئی، جو بیڈ پر اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایام اس کی سٹوری بک میں سٹوری دیکھ رہا تھا جو آج اس نے روحی کو سنانی تھی، لیکن روحی کو کوئی کہانی پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو بھی کہانی اس کے سامنے کرتا وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی۔ روحی کو آج بابا جانی کی کوئی کہانی پسند نہیں آ رہی، اسی لیے روحی کو آج ماما جانی کہانی سنائے گی۔ وہ سٹوری بک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے خود آرام سے روحی کے ساتھ لیٹ گیا، جبکہ روحی اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو نہ جانے اسے کون سی کہانی سناتی۔ اس نے پوری بک کھنگال لی تھی لیکن روحی نے کوئی بھی کہانی سننے سے انکار کر دیا، اس لیے اس نے بک ہی ہیر کے حوالے کر دی۔ ارے تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو، یہاں لیٹ جاؤ اور روحی کو کوئی کہانی سناؤ تاکہ یہ سو جائے، پھر ہم اپنی کہانی شروع کریں گے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ روحی کو تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن ہیر نے اسے گھور کر دیکھا تھا جس پر وہ شرارت سے آنکھ دبا گیا۔ ماما دانی، اب یہ والی سٹوری سناؤ۔ ماما جانی، آپ یہ والی سٹوری سناؤ، وہ ایک کہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ایام نے اسے گھورا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے بھی یہی کہانی شروع کی تھی جس پر روحی نے اسے منع کر دیا۔ میں کیا آپ کو یہ کہانی فارسی میں سنا رہا تھا جو آپ کو میرے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ وہ ناراضگی جتاتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں، یہ کہانی اچھی تھی، بس ماما دانی زیادہ اچھے سے سناتی ہیں۔ نہیں،
یہ کہانی اچھی تھی لیکن ماما جانی زیادہ اچھے سے سناتی ہے، وہ مزے سے بولی۔ اسے اپنی ماں کا انداز زیادہ پسند آنے لگا تھا، جس پر ایام نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا، جبکہ وہ فرضی کالر کھڑے کرتی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ روحی ایام کے سینے پر لیٹی کہانی سننے میں مصروف تھی، جبکہ ایام کا ایک ہاتھ روحی کے ارد گرد تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کبھی ہیر کے گال کھینچتا تو کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے تنگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں روحی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تو اس نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ میری پیاری سی شہزادی، یہ سوتے ہوئے زیادہ معصوم لگتی ہے نا؟ وہ ہیر سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ میری بیٹی جاگتے ہوئے بھی معصوم ہے، بس تھوڑی سی شرارتی ہے، ہیر نے روحی کی طرف داری کی تھی۔ اچھا جی، ایسی بات ہے، یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے؟ خیر چھوڑیں، اس پر تو آپ نے دھیان ہی نہیں دیا ہوگا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جس پر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بندہ خوش ہی کر دیتا ہے سامنے والے کو۔ وہ روحی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ ہمیں نا جھوٹ بول کر کسی کو خوش نہیں کرنا چاہیے، اس کا حصار اپنے گرد محسوس کرتے اس نے مسکرا کر نگاہیں جھکا لی تھی، جبکہ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا اسے اپنے روبرو کر چکا تھا۔ چلو مت بولو تم جھوٹ، لیکن مجھے تو سچ بولنے دو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ کیسا سچ؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو قید کرتا، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے پوچھنے لگی، یہی کہ ایام سکندر تمہاری محبت میں پاگل ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن میں تمہیں بے تحاشا چاہتا ہوں، اتنا چاہتا ہوں کہ میری محبت کی کوئی انتہا نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی آئے گی جسے میں دیوانوں کی طرح چاہنے لگوں گا۔ روحی سے پہلے میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھے روحی تحفے میں نواز دی۔ اسے اپنی زندگی میں دیکھ کر میں نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، اس کا خیال رکھوں۔ اس سے محبت کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، میری زندگی میں ایک نہیں بلکہ دو وجہ ہیں جینے کی، ایک روحی اور ایک تم۔ تھینک یو سو مچ ہیر، میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے کے لیے۔ اب سے میری زندگی میں ایک نہیں بلکہ دو خوشیاں ہیں، ایک میری بیٹی اور ایک تم۔ تھینک یو سو مچ میری زندگی میں ان خوشیوں کو لانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بدگمان تھی، تم میرے بارے میں بہت الٹی سیدھی چیزیں سوچتی تھی، لیکن میں اپنی محبت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے ہمیشہ احترام تھا۔ میں تم سے محبت بعد میں، تمہاری عزت پہلے کرتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا کہ اپنوں کے چہروں میں چھپے یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ اسی دن میں نے سوچ لیا کہ میں تمہیں ان لوگوں کی زندگی سے دور کر دوں گا۔ محبت مجھے تم سے اسی دن ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس دن میں نے خدا سے صرف ایک چیز پوچھی تھی، اگر تم میرے نصیب میں ہی نہیں تو بھلا میرا دل تمہارے لیے عجیب سے احساسات کا شکار کیوں ہونے لگا ہے؟ لیکن شاید وہ بے نیاز ذات پہلے ہی ہمیں ایک دوسرے کا کرنے کے بارے میں ٹھان چکی تھی، اور دیکھو آج ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں، ایک دوسرے کی سانسوں تک کو محسوس کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی میرے پاس رہو گی، اپنے دل سے ہر طرح کی
بدگمانی نکال دو، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا اور میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں سے مہر ضبط کرتا اس سے اپنی چاہت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنائے وہ اس کے سینے کے انتہائی قریب اس کے لبوں کے لمس کو محسوس کرتی اپنے دل سے ہر طرح کی بدگمانی نکال چکی تھی۔ کل سے اس کا دل اس شخص کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ بے شک نکاح سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی ایسا رشتہ نہیں جس پر یقین کیا جا سکے۔ وہ اس کے نکاح میں آنے کے بعد اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور محبت تو نکاح کے بعد ہو ہی جاتی ہے۔ اس کی قربت میں تو اپنی ذات کو فرموش کیے بس اسی ہی ہو جانا چاہتی تھی۔ اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے تو اسے بیڈ پر لے آیا تھا۔ کل کی طرح ایک اور حسین رات ان کی منتظر تھی، جس میں ایک دوسرے کی باہوں میں تو ایک دوسرے کے بے انتہا قریب ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی تو کبھی چہرے اور گردن پر۔ ایام اس کے وجود پر اپنی چاہتوں کو نچھاور کرتا اسے اپنی باہوں میں قید کرتا چلا گیا۔ ان حسین لمحات میں سوائے ایام کے اور کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی سنگت میں پرسکون تھی، خوش تھی، لیکن یہ سکون کتنے دن کی تھی اس بات کا اسے اندازہ تھا۔ آج ہیر نے بہت دل لگا کر ایام کے لیے کھانا بنایا تھا، اور اب وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ ایام اس کی تعریف کرے گا۔ تانیہ نے اسے روکا بہت تھا، لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی۔ آج کل ہیر کا سارا دھیان روحی اور ایام پر تھا، بس وہ ان کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا ٹیبل پر لگایا تھا اور پھر خود کمرے میں چلی گئی ایام کو بلانے کے لیے۔ وہ تھوڑی دیر میں پہلے ہی آیا تھا، اب فریش ہونے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ ایام چلیں نیچے کھانا لگ گیا ہے، وہ بہت خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جو اپنے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، شاید نہا کر نکلا تھا۔ وہ اس وقت فون کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے کمرے میں دیکھ کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، کیونکہ ایک ہاتھ سے وہ اپنی شرٹ کے بٹن کافی مشکل سے بند کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے اپنی شرٹ کے بٹن لگانے کے لیے ہی بلا رہا تھا، لیکن وہ اپنی شرمیلی نیچر کا کیا کرتی؟ اتنے دنوں سے ایام کی قربت میں وہ دن رات گزار رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوری طرح اس کے ساتھ فری نہیں ہو پائی تھی۔ ایام تو موقع ڈھونڈتا تھا اسے اپنے پاس بلانے کے لیے، یا یہ کہنا بہتر رہے گا کہ اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھیرنے کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی اور اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کے نازک سے سرخ ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن پر تھے، جبکہ کبھی کبھی انگلیاں سینے سے ٹچ ہوتی ایام کے جذبات کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ چہرہ جھکائے اپنا کام کر رہی تھی۔ اس نے اچانک جھکتے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھے، جبکہ وہ بے ساختہ پیچھے ہونے لگی، لیکن اس کے پیچھے ہوتے ہی اس کا چہرہ مزید اس کے سامنے آ گیا اور وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا اس کے ہونٹوں پر اپنی قید جما گیا۔ سن رہا ہوں، تم بولتے رہو۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ کانپ سی گئی، لیکن پوری طرح اس کی باہوں میں قید تھی۔ وہ ذرا سا پیچھے ہٹنے پر دوسری طرف موجود آدمی سے بولا تھا، جو اس کی طرف سے خاموشی محسوس کرکے اس کا پوچھنے لگا۔ ہیر نے پیچھے ہٹ کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے اس کی باہوں میں قید تھی۔ اس نے
ایک بار پھر سے اپنے بٹن کی طرف اشارہ کیا تو ہیر کی جان مزید ہوا ہونے لگی۔ وہ آسانی سے اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے بٹن پر رکھتے اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ایام دوبارہ سے اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھیرنے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ وہ اس کا بٹن لگاتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے قید کرتا، اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتی وہ پھرتی سے دروازے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ نیچے آ کر کھانا کھا لیجیے، ہر وقت رومانس سوچتا رہتا ہے آپ کو۔ وہ اپنی دھڑکنیں سنبھالتے نیچے بھاگ گئی، جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو گھورتا رہا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، یا یہ ڈسکشن ہم کل کی میٹنگ سے پہلے کر لیں گے۔ وہ خدا حافظ کر کے فون بند کرتا اپنے شرٹ کے باقی بٹن لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ آرام سکون سے بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ہی روحی کو بھی کھلا رہا تھا، جبکہ وہ سامنے والی کرسی پر سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی جو صرف کھانے پر دھیان دے رہا تھا۔ اس کی تعریف میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا اب تک۔ کیسا بنا ہے؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ اچھا ہے، وہ نارمل سے انداز میں کہتا دوبارہ سے مصروف ہو گیا۔ میں نے بنایا ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ ایام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے بھی بلایا تھا۔ وہ شاید تھوڑی دیر پہلے کمرے والی بات کر رہا تھا۔ اس بات کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ مطلب وہ اس کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ پیار کا تعلق پیار سے ہوتا ہے۔ تم نے پیار سے میرے لیے کھانا بنایا، میں پیار سے تمہیں اپنے پاس بلا رہا تھا، تم میرے پاس نہیں آئی، میں نے تمہاری تعریف نہیں کی، حساب برابر۔ وہ کندھے اچکا کر اپنا لاجک بیان کرتا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وہ منہ بناتی اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی جب اچانک ایام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کھانا بہت اچھا بنایا ہے، لیکن آئندہ یاد رکھنا کہ میرے دل کا راستہ معدے سے نہیں گزرتا۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو میرے طریقے سے کرو، لیکن کھانا بنانے والا آئیڈیا برا نہیں تھا۔ پیٹ بڑا ہو تو رومانس کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ وہ آنکھ دباتا شرارت سے کہتا ایک بار پھر سے اسے خود کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ اس کے گھورنے پر وہ کینکا لگاتا روحی کو لیے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ارے نہیں، ہم اپنے ہی ملک میں سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اور ویسے بھی کبھی کبھی اپنے ملک میں کبھی بھی اپنے ملک کو گھومنے کے لیے نہیں گئی۔ مجھے کسی باہر ملک جانے کا شوق نہیں ہے، میں تو بس اپنے ہی علاقے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی ہر خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ صبح اسے کہہ کر گیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے کوئی ایسی جگہ فائنل کر لے جہاں وہ کچھ دن گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ الیکشن شروع ہونے سے پہلے ایام اسے بھرپور وقت دینا چاہتا تھا۔ تانیہ تو اسے بہت ہی بڑی مزے کی چیزیں دکھاتی تھی، لیکن اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ وہ اپنے ملک میں کہیں گھومنے کے لیے جائے گی۔ جبکہ وہ کمرے میں داخل ہوا تو تینوں انٹرنیٹ پر کسی اچھی سی جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ہیر اور روحی کا اب تک سارا دھیان فون کی اسکرین پر تھا، جب اچانک اس نے ایک لفافہ لا کر فون کی اسکرین پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ آپ نے ٹکٹ بک کروا لی؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا ارادہ پاکستان گھومنے کا تھا، لیکن اب تو شاید وہ اسے اپنے ساتھ کہیں اور لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ وہ اس کی سنگت میں بے انتہا خوش تھی، اور آج کل اس کی ساری باتیں یہی تھی کہ وہ اسے کہاں گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔
ایام خود بھی اس چیز پر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا کیونکہ اب تک وہ کوئی جگہ فائنل نہیں کر پائے تھے کہ وہ تینوں کہاں جائیں گے۔ پھر اچانک اس نے ڈیسائیڈ کر لیا اور اس نے ٹکٹ بھی بک کروا لی۔ ہیر اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے ملک میں گھومے گی۔ لفافہ دیکھ کر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا۔ مجھے بعد میں گھورنا، پہلے اسے کھول کر دیکھو، وہ روحی کو اپنے قریب کرتا اسے بتاتے ہوئے گدگداتے ہوئے بولا، جس پر وہ اسے گھورتی خود لفافہ کھول کر دیکھنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے وہ ٹکٹس دیکھتی گئی اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے کوئی ایسی جگہ دکھانے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایام ہم عمرہ پر جائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو اگلے ہی لمحے ایام نے سیدھے ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا جبکہ تانیہ کمرے سے نکل گئی۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں وہاں بلا رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا تو وہ بھی خوشی سے اپنے آنسو صاف کرتے ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی جبکہ روحی کافی دیر انہیں ایک دوسرے سے لگے دیکھتی رہی، پھر خود بھی ان کے گرد باہوں کا حصار بناتی اپنی جگہ بنا گئی تھی۔ وہ دونوں اسے اپنے ساتھ لگاتے خوشی سے مسکرا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر آسانی سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گی کہ وہ لوگ کہاں پر اپنا ہنی مون منانے جائیں، لیکن اپنی پیاری سی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا اور اسے یقین تھا کہ ہیر کو اس کا یہ فیصلہ بہت پسند آئے گا۔ وہ اس کی سوچ کے عین مطابق ہوا تھا۔ ہیر یہ جان کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ وہ اسے عمرے پر اپنے ساتھ سعودی عرب لے کر جا رہا ہے۔ اب رونا دھونا پیار محبت بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جلدی سے تیاری کرو، پرسوں رات کی فلائٹ سے ہم یہاں سے نکلنا ہے، وقت کم ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے بتانے لگا جبکہ روحی یاہو کا نعرہ لگاتی ایک بار پھر سے خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ پلیز اس کو لائک کرو، کامنٹ کرو اور چینل سبسکرائب کرو۔ یاد ہے نا رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت سارے سبسکرائبر کرنے ہیں آپ سب کی دعاؤں سے اور ساتھ سے انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے نا بس پیچھے نہیں ہٹنا، فل سپورٹ چاہیے مجھے۔ تو آپ لوگ جلدی سے اس والی ایپیسوڈ کو لائک کرو اور اس والی ایپیسوڈ پر کمنٹ بھی کرو اور اس والی ایپیسوڈ پر سبسکرائب بھی کرو۔ ہاں بس آج نا آپ لوگوں نے کرنا ہے ایام کے نام کا بھی نہیں، ہیر کے نام، آج آپ لوگ روحی کے نام کا سبسکرائب کرو۔ دیکھتے ہیں روحی کو کتنے لوگ پیار کرتے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ تو اپنی رائٹر دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔